ہوگا۔ جب یہ علم غیب کے بارے میں پہلے لے لیتے ہیں، پہلے یاد رکھیے کہ وہ علم کہ جسے آپ حواس خمسہ اور عقل سے حاصل نہ کر سکیں اسے علم غیب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی وہ غیب کہلاتا ہے، اس کا علم غیب کہلاتا ہے۔ ایسی چیز جس کو آپ حواس خمسہ مطلب دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر اور چھو کر آپ محسوس نہ کر سکیں، انہیں نہ دیکھ سکیں، نہ سونگ، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ سن کر، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ ان سے آپ کسی چیز کو نہ جان سکیں، اسی طرح عقل سے نہ جان سکیں کہ آپ نے کوئی آلہ ایجاد کیا ہو پھر آپ نے اس کے ذریعے جانا ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ غیب کہلاتا ہے۔ اور علم غیب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے کہ نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اس کی اسمیل وغیرہ خوشبو ہے، نہ زبان سے معاذ اللہ چکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز وغیرہ ہے کہ ہم سن سکیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ عقل سے کوئی آلہ ایجاد کریں۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے بتانے سے ہمیں غیوبات پر اطلاع ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو علوم غیبی عطا فرماتا ہے، پھر جتنا حکم ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نمبر 1، آپ کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جو بغیر عطا کے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا خاصہ ہے کہ اسے کسی نے عطا نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی میں ذرا سا بھی کوئی ذرہ بھی کہہ دے علم عطائی ہے، کافر ہو جائے گا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں عطائی کے بغیر ذاتی کا دعویٰ کر دے وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق سے زیادہ ہیں، آپ اعلم الخلق ہیں، اس پہ اجماع ہے، اور یہ یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا لازم ہے، ضروریات دین سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے۔ اب جیسے تیسرا پہلے اس میں ایک اور عقیدہ دیکھ لیجئے کہ یہ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج ملے ہیں، آہستہ آہستہ ملے ہیں، ایک دم کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سارے علوم نبی کریم کو ایک ساتھ دے دیے گئے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے نکات بیان فرماتا رہا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اس قرآن کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ بیان کا مطلب اس کے اندر اس کے وضاحت، اس کی تفسیر، اس کے نکات، اس کے اسرار، رموز، لطائف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اس کا بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ایک آیت نازل ہوئی، اس میں جتنے علوم تھے اللہ نے حبیب کو عطا فرمائے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اس طرح چونکہ قرآن کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت میں گویا کہ تمام علوم عطا کر دیے گئے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ما کانا وما یکون کا علم۔ حدیث میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ظہر تک بیان فرماتے رہے، پھر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عصر سے مغرب تک۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا تھا، سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ وَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں زیادہ علم والا وہ تھا جس نے جتنی زیادہ باتیں اس میں سے یاد رکھی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم اللہ نے بالتفصیل آپ کو عطا فرما دیے، جو کچھ ہونے والا تھا بالتفصیل بتایا۔ قیامت کے بعد کے جتنے احوال سرکار نے ذکر فرمائے، ہم اس کا تو دعویٰ کریں گے کہ نبی کریم کو معلوم تھے، اسی لیے بیان فرمائے، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان کے بارے میں نہ اقرار کریں گے نہ انکار۔ اقرار اس لیے نہیں کریں گے کہ سرکار نے جب اس کے بارے میں بیان نہیں فرمایا تو ہمارے پاس ان کے ثبوت کی دلیل نہیں ہے، اور انکار اس لیے کہ انکار بھی نہیں فرمایا تو پھر انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زوال علم نہیں ہوگا، آپ کے علوم بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اب جو یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدید علوم کے حامل تھے نہیں، اگر کوئی نہ مانے تو دیکھیں نبی کریم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن بیان فرمایا، اور قرآن کے اندر ہر تر و یابس کا بیان ہے، اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ کیمسٹری بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، میتھمیٹکس ہے، اس کا اجمالی بیان ہے، اسپیس کے بارے میں باتیں ہیں، سمندر کے بارے میں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہوگا تو یقیناً تمام چیزیں اللہ نے بیان فرما دی۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تمام مخلوق کے علم سے زیادہ ماننا لازم ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی جدید حوالے سے کہ جی آئی ٹی کا شعبہ، ابھی میڈیکل سائنس میں ترقی، نئی بیماریاں، نئی دوائیوں کی ایجاد، اس کا علم تو منقول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اقرار کریں یا انکار، تو ہم یہ کہیں گے ادب یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، اور یہ علماء کی ثوابدید پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض علماء اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگائیں، یعنی اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیں کہ اس نے ان علوم میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کو کافر قرار نہ دیا جائے بلکہ گمراہ قرار دیا جائے۔ ان علماء اس میں دو رائے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اتنے وسیع ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ جیسے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سمندر ہو، اس میں چڑیا چونچ ڈال کر نکالے اور ایک قطرہ گرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر، اور باقی مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ، اتنا زبردست علوم۔ اور جیسے میں نے عرض کیا قرآن میں ہر طرح و یابس کا بیان ہے، یہ سارے علوم اللہ کے ہیں، کیمسٹری اللہ نے پیدا فرمائی، فزکس وغیرہ، لیکن چونکہ ہمارے نبی کا یہ منصب نہیں تھا کہ آپ ان چیزوں پہ کلام کرتے، تو آپ نے مخصوص علم پہ کلام کیا، لہذا ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ نبی کریم ان کے علوم جانتے ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا علم غیب کے بارے میں، یاد رکھیں تھوڑی سی اس میں بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے نبیون۔ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہی غیب کی خبر دینے کے لیے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ غیب کی خبر وہ نہیں دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ غیوبات پر، کن غیوبات پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کا یقین رکھنا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں، یعنی انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، تم حواس خمسہ یا عقل سے اس کو نہیں جان سکتے، ہمارے خبر دینے سے اس پر ایمان لاؤ۔ یہی امتحان ہوتا ہے کہ کچھ انکار کر دیتے ہیں عقلی لحاظ سے، اور کچھ سعادت مندی اختیار کرتے ہوئے تابع داری کرتے ہیں اور وہ نجات پا جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے علوم تمام مخلوق سے زیادہ ہیں، اور یہی ہمارے عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن جدید علوم کے بارے میں جیسے سائل نے کویسچن کیا، اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں اور وہ علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ میرا ایک کلپ آپ نے کافی پہلے سنا ہوگا، تقریباً 14 سال پہلے کا پروگرام ہے، 12-14 سال پہلے کا، اس میں اسی طریقے سے ایک میں نے عقیدہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ ہیں، یہ سب سے زیادہ ہونا، یہ کفر و اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ، میں تو بھی عرض کر رہا ہوں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر فرض کریں یہی اس طرح کے کوئی جدید علوم کا دعویٰ کر کے اگر کرے گا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا، کیونکہ اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ ضروریات دین وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چونکہ جدید علوم ہے، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو اپنا ذہن بتایا کہ ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، لہٰذا ان تمام چیزوں پر آپ مطلع ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے بہت سے بیانات ہوتے ہیں، وہ بات جب ٹائم کم ہوتا ہے آدمی بیان کرتا ہے، پوری وضاحت نہیں کر پاتا، حالانکہ وہاں بھی مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد سینکڑوں بار وضاحتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ وضاحتیں لائٹ میں نہیں آتی، کوئی ایک پرانا کلپ مل گیا، کسی نے کوئی چلا دیا۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو اپنا یہ جو میں نے بیان کیا، اس کو آپ اصل سمجھیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم عطائی ہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں آپ ہی کو علم حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدائش سے لے کر قیامت تک کے تمام احوال، تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو بیان فرما دی۔ قیامت کے بعد کے انہی علوم کا ہم دعویٰ کریں گے جتنے علوم نبی کریم نے بیان فرما دیے۔ جن باتوں کے بارے میں خبر نہیں دی اس پہ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے۔ جدید علوم کے سلسلے میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ علماء کی رائے پر موقوف ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا سخت حکم لگاتے ہیں۔ ہماری رائے میں اس کو کم از کم گمراہ، اور ویسے اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروانا چاہیے۔